بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 47۔ گفتگو تھی شرائط العوضین، شرط سوم کون و تلکن کہ ثمن اور مثمن آزاد ہونے چاہیے، بنابراً فی الجملہ وقف کا بیع کرنا جائز نہیں کیونکہ تلک نہیں ہے۔ آج کے درس میں اقوال فقہا در مورد بیع وقف کے حوالے سے گفتگو تھی، اور آج انشاءاللہ تیسرے قول کو بھی ختم کریں گے۔ مطلقاً بیچنا جائز نہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ وقف محبت میں جائز نہیں لیکن وقف منقطع میں جائز ہے، یہ بھی گفتگو ہو چکی۔ اور آج یہ تیسرا روز ہے، اس تیسرے قول میں گفتگو تھی۔ فقہا کے اقوال ذکر ہو رہے تھے کہ وقف محبت اور منقطع دونوں میں جائز ہے، اگرچہ بعض فقہا کے کلام کا ظہور عدم جواز بیع منقطع میں ہے۔ آج انشاءاللہ اقوال علماء کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے درس سے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بیان کریں گے۔ تو کلام محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ جامع المقاصد میں ان کی گفتگو پڑھتے ہیں۔ وقال فی جامع المقاصد بعد نسبت ما فی عبارت القواعد الى موافقت الاکثر۔ جناب محقق ثانی نے جامع المقاصد میں جب قواعد یعنی علامہ کی عبارت کو نسبت دی تھی، اور قواعد میں ان کی عبارت کیا تھی؟ یہ کہ جائز نہیں مگر وہ بعض صورتوں میں، انہوں نے 2 صورتیں وہاں پہ بیان کی تھی۔ تو فرمایا تھا کہ یہ جو قواعد کی عبارت ہے یہ اکثر فقہا کے موافق ہے۔ اس عبارت کے بعد، اس نسبت کے بعد وہ کیا فرماتے؟ ان المعتمد جوازو بیعہ فی ثلاثت مواضع، یعنی معتمد اور جس پہ اکثر علماء کا اتفاق ہے، موافقت ہے، وہ یہ ہے کہ وقف کا بیع کرنا جائز ہے 3 مقامات پہ۔ احدوا، ان میں سے ایک اذا خاربہ، جب وقف خراب ہو جائے، وزمحلہ، اور متلاشی ہو جائے، بحیث لا ينتفع بہ، اس طرح کہ اب اسے وہ مذکورہ نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کحصر المسجد اذا اندرست، جس طرح مسجد کی چٹائیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ وجذوءہ، مسجد کے شہتیر وغیرہ ہیں کہ اذا ان کا سر جب ٹوٹ چکے ہیں تو ظاہر ہے اب یہ اس محل میں استعمال نہیں ہو سکتے، ان سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا بیچنا جائز ہے۔ ثانیہ، دوسرا مقام اذا حصل خلف بین اربابہ، جب ارباب وقف یعنی موقوف علیہم کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، ایسا اختلاف کہ یخاف منہ تلف الاموال، کہ خوف ہے کہ اموال تلف ہو جائیں، تو اس صورت میں بھی بیچنا جائز ہے۔ ومستندہ، اور ان دونوں کی سند، یہ جو 2 مورد ہم نے ذکر کی ہیں، یہ کیا؟ صحیحت علی بن مہذیار ہے امام جواد علیہ السلام سے۔ تو کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ، اس وقف کو بیچ کر اس کی قیمت سے دونوں مقاموں میں کیا کیا جائے گا؟ ما یکون وقفا علی وجہ ينتفع بالخلف، اس کی قیمت سے ایسی چیز خریدی جائے گی کہ جو وقف ہو اور اس وجہ پہ کہ ان کا اختلاف بھی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ تحصیلا لمطلوب الواقف بحسب الامکان، مطلوب واقف کو حاصل کرنے کے لیے، کہ بالآخر واقف نے ایک مخصوص معاملے میں اس کو وقف کیا تھا، تو جتنے حد تک ممکن ہے اسی مطلوب واقف کو حاصل کرنا چاہیے۔ وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ النَّاظِرُ الْخَاص، اور یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز خرید کے وقف کی جگہ پہ دی جا رہی ہے، تو اس کا متولی ناظر خاص ہونا چاہیے، جس کو پتہ ہونا چاہیے اس کا امکان، اگر ناظر خاص موجود ہے ابتدائی سے کوئی متولی رکھا گیا۔ وَإِلَّا، اگر ناظر خاص موجود نہیں تو فالحاکم، تو حاکم یہ اس چیز کو تبدیل کرے گا۔ 2 مورد ہو گئے۔ تیسرا مورد ثالث اذا لاحق بالموقوف علیہ حاجت شدیدہ، جب موقوف علیہم کو شدید حاجت ہو، ولم یکن ما یکفیہم من غلۃ وغیرہا، اور جو کچھ ان کے پاس موجود ہے غلہ وغیرہ وہ ان کے لیے کافی نہیں، اور وقف کو ہی بیچنا ضروری ہے، تو جائز ہے۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں، ان 2 کی دلیل تو صحیح علی بن مہذیار ہے، ان کی دلیل روایت جعفر بن حنان، وسائل شیعہ میں لفظ جعفر بن حنان آیا ہے،
جبکہ کافی میں جعفر بن حیان آیا ہے. البتہ بعض نسخوں میں جعفر بن حسان بھی آئے، لیکن زیادہ جو مشہور و معروف ہے وہ جعفر بن حنان ہے. ان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر حاجت شدیدہ ہو تو پھر بیچنا جائز ہے. انتہا کلامہ رفع مقامہ. یہاں تک گفتگو جناب محقق ثانی کی کتاب جامع المقاصد میں. اگلی کلام ہے وکلام شہید الثانی رحمۃ اللہ علیہ وقال فی الروضہ. روضہ کے جو شرح لمہ ہے، لمہ دمشق کی شرح الروضۃ البہیہ، اس میں جناب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاقوی فی المسئلہ، اس مسئلہ جواز بیع وقف میں قوی کیا ہے؟ ما دل علیہ، وہ فتویٰ ہے کہ جس پہ دلیل ہے جناب صحیح علی بن مہدیار کی ان ابی جعفر الجواد علیہ السلام. اور وہ کیا ہے؟ ما، اس کو بیان کرے ما بیانیہ من بیانیہ جواز بیعہ، کہ اس مسئلے میں وقف کا بیع کرنا جائز ہے جس پہ علی بن مہدیار کی صحیح روایت بھی دلالت کر رہی ہے اس صورت میں کہ اذا واقع بین اربابہ خلف شدید، کہ جب اس کے ارباب وقف کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو جائے. وَأَلَّا لَهُ علیہ السلام، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کی علت بیان فرمائی ہے کہ بِأَنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي طَلَفُ الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ، اگر اختلاف ہو جائے تو چہ بسا اموال اور نفوس کا تلف لازم آتا ہے، بنابری بیچنا جائز ہے. وَظَاهِرُهُ أَنَّ خَوْفَ أَدَائِهِ إِلَيْهِمَا وَإِلَى أَحَدِهِمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ. فرماتے ہیں جو کلام میں آخر میں جو آئے کہ ربما جاء فی طلف الاموال والنفوس، یہ شرط نہیں ہے کہ امام نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ اگر اموال اور نفوس کا تلف لازم آ رہا ہے تو اس صورت میں جائز ہے. یعنی اختلاف دو قسم کے، ایک اختلاف ایسا ہے کہ اگرچہ اختلاف ہے، اختلاف شدید ہے، لیکن اس کی وجہ سے اموال اور نفوس تلف نہیں ہو رہے تو پھر جائز نہیں ہے، یعنی شرط ہے. تو فرماتے ہیں ظاہرہ، اس عبارت کا ظاہر یہ شہید ثانی کی عبارت ہے کہ انا خوف ادائہ، اس اختلاف کا خوف الیہما یعنی الی تلف الاموال والانفس، فرماتے ہیں یا الی احدہما یعنی میں سے کسی ایک اموال کا تلف یا نفوس کا تلف، لیس بشرط، شرط نہیں ہے، بل و مظنۃ لذالک، بلکہ نہ گمان ہے کہ یہ چیز پیش آ جائے گی. تو بس جب گمان کی حد تک پہنچ جاتا ہے، قطع اور یقین نہیں آتا، تو پھر بھی ٹھیک ہے. قال شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا یجوز بیعہ فی غیر ما ذکرنا، یہ جو موارد ہم نے ذکر کیے ہیں بس انہی موارد میں جائز ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں. وَإِنْ احتاج الیہ ارباب الوقف، اگرچہ ارباب وقف محتاج ہوئی اس کی بیع کے، وَلَمْ يَكْفِهِمْ غَلَّتُهُ، ان کا غلہ ان کے لیے کافی نہ ہو، او کان اعود، یا بیع کرنا زیادہ انفع ہو، اور غیر ذالک مما قیل، یا اس کے علاوہ بعض موارد جو بعض فقہاء نے ذکر کیے ہیں ان کو ہم قبول نہیں کرتے. ہمارے نزدیک بس یہی مورد ہے کہ اگر خلف پیدا ہو جائے، خلف شدید ارباب وقف کے درمیان، تو اس صورت میں جائز ہے. کیوں؟ لعدم دلیل صالح علیہ، کیونکہ باقی موارد میں وقف کو بیع کرنے کے بارے میں دلیل موجود نہیں، ایسی دلیل کی جو صلاحیت رکھتی ہو جواز بیع کو ثابت کرنے کے لیے. انتہا. وناو معنی الکفایہ، شیخ انصر رحمۃ اللہ فرماتے اسی قسم کی عبارات موجود ہے جناب محقق کے سبزواری کی کفایہ میں، کہ یہاں تک تمام. اس کے بعد جناب فرماتے کہ ہذه جملۃ من کلماتہم المرئیہ او المحکیہ، یہ فقہاء کے کلام ہے جن میں سے ہم نے کچھ کو خود دیکھا ہے، مرئیہ یعنی خود ان کی باتوں کو خود دیکھا ہے، او المحکیہ یا ہم نے دوسروں سے نقل کی ہیں، جامع المقاصد سے نقل کی ہیں، یا محقق محقق تستری سے نقل کی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام کا خلاصہ یہ ہوا کہ والظاہر ان المراد بتعدیت بقاء الوقف الى خرابہ حصول الظن بذالک، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ بقائے وقف یہ پہنچا دے خراب وقف تک، اس سے ان کی مراد کیا ہے کہ اس کے بارے میں ظن پیدا ہو جائے، گمان پیدا ہو جائے کہ بقائے وقف خرابی وقف تک لے جائے گا،
ایسا زن کہ الموجب لصدق الخوف، کہ یہ گمان انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، یعنی گمان کافی، لا تعدی علی وجہ القطع، نہ یہ کہ یقین کرنا ضروری ہے، نہ بنابراین تو جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ لفظ تعدیہ سے مراد حصول الظن تک ہے، یقینی تک نہیں، تو فیکون عنوان التعدیہ، تو تعدیہ کا عنوان فی بعض تلک العبارات، ان بعض عبارات فقہا میں کہ جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، یہ تعدیہ کا لفظ متحدن متحد ہے ان عناوین کے ساتھ، کہ بعض میں لفظ خوفہا آیا ہے، بعض میں لفظ خشیت آیا ہے، پس تعدیتہا یا خوفہا یا خشیتہا ایک ہی معنی میں متحد ہیں۔ معنوان خوفہا بعض عبارتوں میں خوف آیا ہے، وخشیت ببعض الاخر، بعض میں خشیت کا لفظ آیا ہے۔ ولذالک عبر فقیہ واحد تارۃ بہذا واخر بذالک، اسی بنیاد پہ بعض فقہاء نے لفظ خوف استعمال کیا ہے، بعض نے خشیہ استعمال کیا ہے، کما اتفق الفاضلین والشہید، جیسا کہ گزر چکا۔ علامہ ہلی، محقق ہلی اور جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ۔ ونصب بعض عنوان الخوف الى الاکثر، بعض فقہاء نے خوف کے عنوان کو اکثر فقہاء کی طرف نسبت دی ہے، کہ اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ خوف پیدا ہو جائے تب بیچنا جائز ہے۔ کل علامہ فی التذکرہ، جس علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں کہا ہے کہ اکثر کے نزدیک عنوان خوف ہے۔ وإلى الاشہر کما ان ایذاء النافع، اور بعض نے خوف کے عنوان کو نسبت دی ہے اشہر کی طرف، یعنی مشہور ہے نہ کہ اکثر، جیسے کہ نافع میں۔ وآخر، اور بعض نے نسبت دی ہے عنوان التعدیہ الی الاکثر، تعدیہ کے عنوان کو اکثر فقہاء کی طرف نسبت دی ہے، جس طرح جامع المقاصد میں جناب محقق ثانی نے لفظ تعدیہ کو اکثر فقہاء کی طرف نسبت دی ہے۔ او الی المشہور کلما، یہ جناب شہید اول نے عنوان تعدیہ کو مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ خوب، فظہر من ذالک، تو ان تمام عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان جواز البیع بظن تعدیت بقائی الی خرابہ مما تحققت فی الشہرہ بین المجوزین، کہ جواز بیع اس گمان کی بنیاد پہ کہ اگر وہ وقف باقی رہ جائے تو خرابی کا موجب بنے گا، یہ جواز بیع اس بنیاد پہ، یہ ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں شہرت محقق ہو جاتی ہے بین المجوزین، ان فقہاء کے درمیان کہ جو اس صورت میں جواز کے قائل ہیں۔ بس یہ مسئلہ یہاں تک مشہور ہے۔ خوب، لیکن المتیقن من فتوی المشہور، لیکن جو مشہور کے فتویٰ سے جو قدر متیقن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے خرابی وقف کا، اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ ارباب وقف کے درمیان اختلاف ہو تب، یعنی ارباب وقف کے درمیان اختلاف کی بنیاد پہ وقف میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو تب بیچنا جائز ہے۔ یہ قدر متیقن مشہور کے فتویٰ سے یہی نکالی جا رہی ہے کہ ما کانا، یعنی وہ خوف خرابی وقف کہ من اجل اختلاف ارباب ہی، انہی موقوف علیہم کے اختلاف کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ مطلقاً خوف پیدا ہو۔ اللہ، مگر یہ اللہم الا این یستظہر من کلماتہم، البتہ بعض فقہاء کے کلام کا جو ظہور ہے کنس، اور اس طرح جناب صحیح علی بن مہذیار کی روایت سے کہ جو نس ہے اس سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ کیا ہے، کون الاختلاف من باب المقدمہ، کہ ارباب وقف کا جو اختلاف ہے یہ مقدمہ ہے اس خرابی وقف کا۔ وَأَنَّ الْغَایَ الْمُجَوَّزَةَ هِيَ ظَنُّ مَظَنَّةُ الْخَرَابِ، اور وہ غرض و غایت کی جس کی بنیاد پہ بیع جائز ہے وہ مظنۃ الخراب ہے، پس ارباب وقف کا اختلاف یہ مقدمہ ہے اور غایت مجوزہ وہ مظنۃ الخراب ہے۔ تمام شد یہاں تک کلام۔ تو فرماتے ایسا عرفت ما ذکرنا، یہ جتنے بھی ہم نے علماء کے فقہاء کی گفتگو اور کلمات ذکر کیے ہیں
یہ آپ پہچان چکے ہیں. اس کے بعد ہم اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں, اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں. تو ہماری تحقیق ان موارد میں ہے. ہماری تحقیق کے جو محور مجھے ہیں کہ فجاق الکلام طارتن فی الوقف المعبد واخرى فی المنقطع, کہ گفتگو اور ہم اپنی تحقیق ایک دفعہ وقف معبد میں پیش کریں گے اور دوسرا وقف منقطع میں پیش کریں گے. پھر جو وقف معبد ہے وہ ایک دفعہ بصورت تملیکی ہے اور ایک دفعہ بصورت غیر تملیکی. انشاءاللہ سبق نمبر 48 سے ہم جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو پیش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.